بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تیمم کے موارد میں سے 7واں مورد یہ کہ اگر وقت اتنا کم ہو کہ غسل یا وضو ہو نہیں سکتا تو ایسی صورت میں غسل کے بدلے ایک تیمم انجام دینا ہوگا، اور اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا تو وضو کے بدلے اسے ایک تیمم انجام دینا ہوگا۔ وقت کتنا کم ہے اور کیا کسی کے لیے ممکن ہے، اس کا دار و مدار ہے جگہ اور افراد پر۔ فرض کریں کہ ہمارے گھر میں مٹی ہی نہیں ہے، کسی ایسے اپارٹمنٹ میں ہیں کہ نہ مٹی ہے، نہ گرد ہے اور نہ کوئی پتھر ہے، اور وقت کم ہے، تو اگر ہمارے لیے اس کم وقت میں وضو کرنا ممکن ہے تو ہم وضو کریں گے، اور اگر غسل کرنا ممکن ہے تو غسل کریں گے۔ یہ بحث وہاں آتی ہے کہ فرض کریں کہ غسل کرنے میں 5 منٹ لگیں گے اور سامنے ٹرے میں مٹی رکھی ہوئی ہے، اور غسل کے بدلے تیمم کرنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا اور نماز وقت میں ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں ہمیں تیمم کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ غسل کرنے میں 5 منٹ لگیں گے اور 7-8 منٹ نماز باقی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں غسل کرنا ہوگا، اور بالکل یہی مسئلہ ہے وضو کا۔ بس اگر آخری وقت پہنچ گیا اور کسی کے پاس پانی نہیں ہے، یا یہ کہ پانی تو ہے لیکن پانی کو استعمال کرنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ وقت گزر جائے گا، تو اس پر لازم ہے کہ یہ تیمم کرے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز کو اتنا لیٹ کرے کہ اب مجبور ہو جائے کہ تیمم کرے، مثال کے طور پہ غسل جنابت سے تھا یا کوئی اور غسل اس پر واجب تھا، اس نے جان بوجھ کے اتنا لیٹ کیا کہ اب نماز قضا ہونے میں فقط 5 منٹ رہ گئے، اور اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ یہ غسل کے بدلے تیمم کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ اگر غسل کرے گا تو پھر نماز قضا ہو جائے گی یا کچھ نماز قضا ہو جائے گی۔ تو ایسے شخص کے لیے نماز کو اتنا ڈیلے کرنا حرام کام ہے۔ جس نے بھی ایسا کام کیا گناہ کیا، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی۔ یہ ڈیلے کرنا اور پھر تیمم سے نماز پڑھنا، یہ اس نے گناہ کا کام انجام دیا۔ اب اگر اس نے آخر وقت کی مجبوری کی وجہ سے تیمم کیا تو اگلی نماز کے لیے اسے وضو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تیمم اس کے لیے جائز تھا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ظہر اور عصر کو فرض کریں کہ غسل کے بدلے تیمم کے ذریعے سے انجام دیا، اب یہ مغرب پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگی مغرب کی نماز کے لیے، کیونکہ ابھی وقت وسیع ہے اور اس نے تیمم کیا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے، اور مغرب کے لیے کیونکہ اب وقت وسیع ہے یعنی زیادہ وقت باقی ہے، تو مغرب اور عشاء کے لیے اس پر واجب ہے کہ یہ غسل کرے گا اور اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں غسل یا وضو کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، اس پر لازم ہے کہ تیمم کرے۔ لیکن اگر کسی کو شک ہو کہ اگر میں نے غسل کیا یا وضو کیا تو پتہ نہیں کہ نماز کا وقت بچے گا یا نہیں بچے گا، تو اس پر بھی لازم ہے کہ یہ تیمم کرے۔ اگر کوئی شخص وقت کی کمی کی وجہ سے تیمم کرتا ہے اور نماز کے دوران جو پانی اس کے پاس تھا وہ ضائع ہو گیا، فرض کریں کہ ہمارے پاس کچھ مقدار میں پانی تھا اور ہم اس پانی سے وضو کر سکتے تھے، لیکن وقت اتنا کم تھا ظہر و عصر کا کہ ہم نے بجائے غسل کے تیمم کیا، یا یہ کہ بجائے وضو کے تیمم کیا اور ظہر عصر کی نماز پڑھی، اور ابھی ہم نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ سارا کا سارا پانی گر گیا، تو کیا ہم مغرب کی نماز، جبکہ ہمیں یہ علم ہے کہ اب پانی نہیں ملے گا، تیمم سے پڑھ سکتے ہیں یا یہ تیمم ختم ہو جائے گا؟ تو اگر ہمیں علم ہے، یقین ہے کہ پانی نہیں ملے گا، یہی پانی تھا، تو اسی تیمم کے ساتھ ہم مغرب کی اور عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز کے بعد یہ پانی ضائع ہو تو ایسی صورت میں ہمیں دوبارہ تیمم کرنا ہوگا، اور یہ احتیاط کے مطابق ہے اور اسے ترک نہ کیا جائے، یعنی ایک ہم اور تیمم کریں پھر مغرب اور عشاء کی نماز کو انجام دیں۔ آخر میں تیمم کے بارے میں ایک لطیفہ یا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ البتہ اس قسم کے واقعات اور لطیفوں کا اصل ہدف یہ ہے کہ بعض موضوعات کی جانب توجہ ہو۔
ہمارے معاشرے میں اتفاق سے اور اسی طرح سے بعض دیگر ممالک میں بھی، چاہے وہ ایران ہو یا عراق ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے علماء کو پریشان کیا جائے عجیب و غریب سوالات کے ذریعے سے۔ لہٰذا ایک واقعہ کہ جو لطیفے کی صورت میں ہے لیکن ہے یہ ایک حقیقی واقعہ کہ ایک مولانا، ایک عالم دین ایک گاؤں میں گئے اور وہاں پر جب یہ تیمم کے مسائل بیان ہو رہے تھے تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ گدھے کی آواز آنے کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب بظاہر تو اس کا کوئی جواب نظر نہیں آتا۔ اب وہ عالم دین ظاہر جواب نہیں دے سکے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ گدھے کی آواز کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے۔ تو بعد میں سوال کرنے والے نے کہا کہ ہاں، ایک شخص ایک بیابان میں تھا اور کسی قسم کا اس کے پاس پانی نہیں تھا، جو پانی تھا وہ اس کے گدھے پہ تھا، یعنی ایک مشق تھی یا جو بھی چیز تھی وہ گدھے پہ تھی، اور وہ گدھا اس کا کھو گیا تھا اور اب دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس نے مجبور ہو کر تیمم کر کے نماز شروع کی۔ دوران نماز جب گدھے کی آواز آئی تو یہ گدھے کی آواز آنا در حقیقت علامت تھی اس چیز کی کہ پانی بھی آ گیا ہے۔ اب کیونکہ پانی آ گیا اور وقت ابھی ہے تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ اب گو کہ یہ مسئلہ اس اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اس طرح سے بعض دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ بعض علماء کو کنفیوز کیا جائے، پریشان کیا جائے، سوال کیے جائیں، تو یہ روش اچھی نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سوال ہو علم کو بڑھانے کے لیے، نہ کہ کسی کا امتحان لینے کے لیے اور کسی کو تنگ کرنے کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔